خوبصورت کنونشن کے انعقاد پر ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ اس سال بھی پچھلے سال کی طرح انتہائی کامیابی کے ساتھ ہمارا کنونشن جاری و ساری ہے۔ کنونشن کے فوائد تو بہت زیادہ ہے۔ سب سے بڑا فائدہ کہ پورے پاکستان کے ہمارے اہل سنت کے مدارس کے محتممین اور ذمہ داران کو یہ کنونشن آپس میں مل بیٹھنے کا موقع فراہم کرتی ہے، اور جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں اس وقت اہل سنت کے، سب کے خیالات اور ان کے تجربات سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو ہمارے ذہن میں نہیں تھی، الحمدللہ اس کنونشن کے ذریعے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ میرا تعلق کے بھی کیسے ہے مردان سے، اور میں مختصر بات کروں گا چونکہ میرا ٹائم تھا صبح تہجد کے وقت، تو اس وقت بیان نہیں ہو سکا۔ تو میں نے پھر امجد بھائی نے مجھے بولا کہ آپ ظہر کے بعد بات کریں گے، تو میں انتہائی اختصار سے کام لوں گا، اس لیے کہ یہ وقت جو ہے نا ہمارے عبدالحبیب بھائی تشریف لائے ہیں۔ کے پی کے اس وقت پاکستان میں آپ سندھ میں جاؤ، کراچی میں، پنجاب میں، تو جب کے پی کے کا نام لوگ لیتے ہیں تو فوراً جو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ وہاں پر بد مذہب لوگ زیادہ ہیں اور ان کی کثرت ہے، ان کا ہولڈ ہے۔ اور بہت حد تک یہ بات صحیح بھی ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ میرا تعلق جس خاندان سے ہے وہ کے پی کے میں ایک علمی لحاظ سے مشہور خاندان ہے، صاحب یاق صاحب امازو گڑھے۔ میرے دادا حضور جو تھے وہ پورے کے پی کے قاضی تھے، اور آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بلوچی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا خط و کتابت کا سلسلہ تھا، اور پھر میرے دادا حضور نے اپنا چھوٹا بھائی علم حاصل کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے اعلیٰ حضرت کے پاس بھیجا تھا۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی ہمارے دادا کے چھوٹے بھائی نے، اور ان کی فراغت اعلیٰ حضرت سے بلا واسطہ کہ وہ شاگرد تھے اعلیٰ حضرت کے، ان کا سند فراغت بھی اعلیٰ حضرت سے ہے۔ اور اس سے بھی تقریباً 100 سال پہلے سے ہمارا خاندان سلسلہ علمی خاندان ہے، اور ہمارے بزرگوں کی بڑی خدمات ہے۔ چترال تک، دیر اسماعیل خان تک، صوبے کے دور دراز علاقوں تک وہ شریعت کے لیے جاتے تھے، ان کی علمی خدمات تھے۔ مگر صرف ایک پہلو شاید ان کو یہ فکر نہیں تھی یا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے مدارس قائم نہیں کیے تھے۔ اس وقت وہ مدارس قائم کر لیتے اس لیے کہ وہ اپنے مسجد تک محدود تھے، ہر مسجد ایک مدرسہ ہوتا تھا۔ یہ جو اکوڑا خٹک جو ادارہ ہے ہمارے کے بی کے میں بڑا مشہور ہے، ہزاروں طلبہ ہیں ان میں، دیگر لوگوں کا مدرسہ ہے۔ ان کا جو محتمم تھا عبدالحق، یہ میرے دادا حضور کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا تھا، وہاں پر کچھ کتابیں پڑھی تھی انہوں نے، یہ چلا گیا، یہاں سے پڑھ کے چلا گیا، وہاں پر اکوڑا خٹک میں اس نے اس وقت مدرسہ کھولا۔ تو جب مدارس تو فیکٹریاں ہیں، ان فیکٹریوں میں طالب علم بنتے ہیں، علماء بنتے ہیں، ہمارے فیکٹریاں نہیں تھی، ہمارے پاس مساجد کو دینے کے لیے امام نہیں تھے، لوگ مساجد بناتے تھے، ہمارے بزرگوں کے پاس آتے تھے، علماء کے پاس آتے تھے کہ ہم امام دو۔ اب تو ہمارے مدرسے تھے نہیں، ہمارے علماء نہیں تھے، فارغ نہیں ہو رہے تھے، تو مجبوراً ان کو دیگر لوگوں کے پاس جانا پڑتا تھا، وہ امام دے دیتے تھے۔ ایک مسجد میں ایک بد مذہب امام آ گیا، پورا محلہ بد مذہب، سب محلہ چلا گیا۔ اسی طریقے سے کے پی کے اندر ہماری اہل سنت کا زوال ہوا۔ آپ یقین جانیے،
میں نے خود دیکھا تھا کہ سب علاقوں کے لوگ سنی تھے، سب میلاد شریف کرتے تھے، سب صلاۃ سلام پڑھتے تھے، اور ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم نے ایسا وقت بھی دیکھا۔ اب ہمارے عبد الواجد بھائی جو گفتگو کر رہے تھے کہ ہمارا تعلق ثوابی سے، یہ بتا سکتے ہیں کہ پورے ثوابی کے اندر ہمارا ایک بھی اہل سنت کا مدرسہ نہیں ہے؟ شاید میرے علم میں نہ ہو، کہیں ایک دو مدرسے اگر ہو تو، مگر ثوابی کے اندر نہیں ہے۔ ہمارے KPK کے بڑے بڑے شہروں کے اندر آپ کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ بھئی میں کس مسجد کے اندر گھسوں اور جہاں پر میں نماز پڑھ سکوں۔ اب یہ ہماری یہ حالت ہو گئی، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت صورتحال بدل رہی ہے۔ ہمارے والد حضور قبلہ انہوں نے مدرسہ کھولا 1987 میں، اور پھر ہم نے خود اسی مدرسے میں ہم نے پڑھا۔ مگر یہاں پر میں سلام پیش کرتا ہوں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کو، اس لیے کہ 1987 سے لے کے 2009 تک ہم مدرسے کے اندر جو بھی محدود رہائش ہوتی تھی تو ہمارے طلبہ گھر گھر جا کے وظیفہ مانگتے تھے۔ اس کو وظیفے کا نام دیا گیا ہے، ورنہ ہوتی بھیک مانگتے تھے کھانے کے لیے۔ جو بھی جمع ہوتا تھا سارے طلبہ اکٹھے بیٹھ کے اس کو کھاتے تھے۔ کیا ہوتا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اس لیے طلبہ کی تعداد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ الحمدللہ ہمارے پاس قبلہ بشیر فاروقی صاحب تشریف لے آئے، ان کی سیلانی کی ٹیم آئی، ان کے تعاون سے ہمارے مدرسے کے اندر لنگر کا سلسلہ، ہاسٹل کا سلسلہ شروع ہوا۔ الحمدللہ ابھی تک وہ تعاون جاری ہے۔ آپ یقین جانیے کہ سیلانی کے تعاون کے بعد میں یہ ان کے سامنے بول رہا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر، اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ سیلانی کے تعاون کے بعد ہمارے KPK کے مدارس کی حالت بدل گئی۔ بالکل ایسے حالت پہ ہم آ گئے کہ الحمدللہ ہم مقابلے کی پوزیشن پہ آ گئے الحمدللہ۔ اور میرے پاس ٹائم نہیں ہے، الحمدللہ اب مردان کے اندر ہم ایک بہت بڑا ادارہ بنانے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم ارد گرد جب دیکھتے ہیں ہمارے اہل سنت کے ادارے تو ہیں، مگر مقابلتاً جو ہم دیگر لوگوں کے مدارس کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ہزاروں طلبہ رہائشی ہے۔ تو میں ان کی طرف دیکھتا ہوں، مگر ہمت الحمدللہ موجود ہے، اور ہمت ہارنا بھی نہیں چاہیے کسی کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، جب تم اللہ تعالیٰ کی دین کی امداد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری امداد کرے گا۔ اور ہم تو الحمدللہ اہل سنت ہے، ہمارے سروں کے اوپر تو آقا علیہ السلام کا نظر کرم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہمارے سروں کے اوپر ہے۔ تو انشاءاللہ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت سیلانی آپ اس طرح سمجھو کہ ہماری ماں سب کو گود لیا ہوا ہے، ہماری ماں سیلانی نے سب مدارس کو گود لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیلانی کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ میں یہاں پر اپنے پٹھان بھائی جتنے بھی ہیں ہمارے KPK میں ایک عرض کرتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ اس وقت شدید مقابلے میں ہو، اور آپ کو شدید جدوجہد کی ضرورت ہے۔ دیوانگی کی حد تک، جنون کی حد تک اگر جذبہ نہیں ہوگا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے کہ ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں، بہت پیچھے رہ چکے ہیں، یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں۔ اب اس فاصلے کو کم کرنا ہے اور ان سے آگے جانا ہے، ان کے لیے ہم کو شب و روز محنت کی ضرورت کرنی پڑے گی۔ ہم یہاں پر افضل بھائی کی خدمت میں بھی یہ گزارش کریں گے، ہمارے غزال بھائی بھی ہیں، کہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ جتنا ہم انشاءاللہ IT کے اندر ہمارے ادارے سب جو ہے نا اس کے انتظار میں ہیں، آپ لوگ ہاتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ غزال بھائی کو میں نے گزشتہ ماہ میں آیا تھا تو میں ان کو خدمت میں گزارش کی تھی، درخواست بھی دی تھی کہ ہمارا مدرسہ مکمل سپورٹ کرے گا۔ اس کی ایک وجہ میں آپ کو مختصراً 2 جملوں میں بتاتا ہوں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو IT پڑھائیں گے، دنیائی تعلیم دیں گے تو کیا ہوگا؟
اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم دین کو نہیں بیچیں گے، پھر اپنی زندگی گزارنے کے لیے دین کو بیچیں گے نہیں، بلکہ دنیا حاصل کریں گے اور اس دنیا کو ہم دین کے حصول کا ذریعہ بنائیں گے، دنیا کو دین کے حصول کا ذریعہ بنائیں گے۔ ایسا نہیں کریں گے کہ ہم دین کو دنیا کی حصول کا ذریعہ بنائیں۔ بہت معذرت کے ساتھ ہمارے دینی طبقہ میں یہ کمزوریاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے کہ ہم دین کو اگر دنیا کی حصول کا ذریعہ بنائیں گے تو ہم قیمتی چیز دے رہے ہیں اور دنیا خسیس چیز اس کے بدلے میں لے رہے ہیں۔ تو جب یہ تعلیم IT کی تعلیم ہمارے بچے حاصل کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس پوزیشن پہ آئیں گے انشاءاللہ عز و جل کہ پر ہم دنیا کے لحاظ سے خود کفیل بن جائیں گے اور ہمارے ادارے بھی مضبوط ہوں گے۔